مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کی اس خاص عید کے موقع پر ہمارے لیے انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 13واں باب 31ویں سے 35ویں آیت تک بیان۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن انسان نے جلال پایا ہے اور خدا نے اس میں جلال پایا ہے، اور جب کہ خدا نے اس میں جلال پایا ہے تو خدا اسے بھی اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا کہ میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، جیسا میں نے تم کو پیار کیا، تم بھی ایسا ہی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اگر تم ایک دوسرے کو پیار کرو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ عزیز مومنین، ایسٹر کے 5ویں اتوار کی لتوریہ تلاوتوں پر گیان و دیان کرنے کے لیے خوشپور پاکستان سے میں ہوں فادر ندیم جان شاکر۔ آج کی لتوریہ عبادت ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم خداوند کی تعریف کریں اور اس کا شکر ادا کریں ان عجیب کاموں کے لیے جو اس نے ہمارے لیے انجام دیے ہیں۔ ہم خدا کے لوگ ہیں، اس لیے وہ اپنے کلام کے ذریعے ہمیں مائل کرتا ہے کہ ہم اس کے پیار کے نئے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس لیے آئیں اپنی ساری خود غرضی سے کنارہ کر کے اپنی زندگی کو اس کے پیار کے لیے وقف کریں۔ آج کی لتوریہ تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم زندہ یسوع کے نئے محبت برے حکم کے مطابق ایک نئی زندگی میں جئیں۔ آج کی انجیل مقدس میں یسوع اپنے شاگردوں سے محو گفتگو ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اب ابن انسان نے جلال پایا ہے اور خدا نے اس میں جلال پایا ہے، اور جب کہ خدا نے اس میں جلال پایا ہے تو خدا اسے بھی اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ عظیم جلال خدا اور ہمارے پاس یسوع مسیح کی قربانی کے ذریعے آیا۔ یسوع میں خدا نے جلال پایا کیونکہ یسوع نے خدا کے حکم کے تابع رہ کر اپنی جان دی۔ یسوع نے خدا کو سب سے افضل عزت اور جلال بخشا۔ اس لیے مقدس پالوس رسول فلپیوں کے نام خط میں یوں لکھتا ہے، کیونکہ یسوع نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں،
اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسوع مسیح نے اتنا جلال اپنے معجزوں میں نہیں پایا جتنا جلال اس نے اپنی صلیب میں پایا ہے۔ آج لتوریہ کلام میں لفظ نیا کئی بار آیا ہے۔ پاکماس کی ابتدائی آیت میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں۔ اس نے غیر قوموں کے روبرو اپنا عدل ظاہر کیا ہے۔ ہاللویا۔ دوسری تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تمہیں پیار کیا، تم بھی ایسے ہی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اگر ہم پیار کریں گے تو ہماری زندگی بالکل نئی ہوگی۔ ہم اسی طرح پیار کریں جیسے یسوع نے ہمیں پیار کیا ہے۔ یسوع نے ہمیں بے لوث اور بے غرض پیار کیا۔ ہمارے پیار میں اکثر خود غرضی شامل ہوتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ پیار سے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ اگر ہمیں پیار کے بدلے پیار ملتا ہے تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یسوع نے اپنے بارے میں نہیں سوچا بلکہ اس نے اپنے شاگردوں سے پیار کیا۔ انجیل مقدس میں مرقوم ہے کہ یسوع جانتے ہوئے کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رحلت کر کے باپ کے پاس جاؤں، جبکہ اپنوں کو جو دنیا میں تھے پیار کرتا تھا، انہیں آخر تک پیار کرتا رہا۔ یسوع نے اپنی قربانی دے کر ہم سے پیار کیا۔ یسوع خود فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ یسوع نے اپنی پوری جانکاری سے اپنے شاگردوں کو پیار کیا۔ یسوع اپنے شاگردوں کو سراسر جانتا تھا۔ وہ ان کی کمزوریوں سے واقف تھا تو بھی اس نے ان سے پیار کیا۔ یسوع نے معاف کر کے اپنے شاگردوں سے پیار کیا۔ پطرس نے اس کا انکار کیا۔ اس کے دکھوں میں سب اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، پھر بھی یسوع نے ان کو قبول کیا، ان کو معاف کیا اور ان سے پیار کیا۔ یسوع اپنے حکم کو نیا کہتا ہے جبکہ یہ حکم پہلے ہی پرانے عہد نامے میں موجود تھا۔ ہم احبار کی کتاب میں پڑھتے ہیں، تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، اور اجنبی جو تمہارے درمیان رہتا ہے تمہارے نزدیک ایسا ہو گویا وہ تم میں پیدا ہوا ہے۔ تو اسے اپنے آپ کی طرح پیار کر کیونکہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے۔ خداوند یسوع اسے نیا حکم کہتا ہے کیونکہ ہمارا پیار بھی اسی کی مانند ہونا چاہیے جس نے اسے اس قابل بنایا کہ اپنی جان دوسروں کے لیے قربان کر دے۔ اس سے بڑھ کر ہمارا حاصل یسوع کا پیار ہے اور ہمیں اس پیار میں دشمنوں کو بھی گلے لگانا ہے۔ پہلے مسیحی ایک دل اور ایک جان تھے، اور کسی نے اپنے مال میں سے کسی چیز کو اپنا نہ کہا بلکہ ان میں سب چیزیں مشترک تھیں۔ دیکھیں کیسے انہوں نے ایک دوسرے کو پیار کیا۔ یہی نشان ہر زمانے اور ہر حالات میں مسیحی شاگردوں کا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جب یوحنا رسول بزرگ ہو گیا تو وہ جدھر بھی جاتا بس یہی نصیحت کرتا کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیا، بابا جی ہمیں اس سے آگے بھی کچھ بتائیے۔ وہ پھر یہی فکرہ دہراتا، ایک دوسرے کو پیار کرو۔ ایک دوسرے کو پیار کرنے کا عمل ہی نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔ جو اس میں شریک نہیں ہوتا وہ خود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں یہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہو تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا تو خدا سے جسے نہیں دیکھا کیوں کر محبت رکھ سکتا ہے؟ اور ہم نے اس سے یہ حکم پایا ہے
کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ پالوس رسول نغمہ محبت میں محبت کی اہمیت کو یوں اجاگر کرتا ہے: اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں، اور اگر نعمت نبوت رکھوں اور ہر راز اور ہر علم سے واقف ہوں، اگر مجھ میں یہاں تک کامل ایمان ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو ہیچ ہوں۔ خدا ہمارے درمیان سکونت کرتا ہے اور تمام چیزوں کو نیا بناتا ہے۔ جیسے کہ غیر قوموں کے لوگ مقدس پالوس اور مقدس برناباس کے وسیلے سے اپنے لیے ایمان کے دروازے کھولتے ہیں، ہم بھی یسوع میں نئے بنتے ہیں۔ اپنے بپتسمہ کے ذریعے اور اپنے دلوں کو صاف کرنے سے ہم یسوع مسیح کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آج ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم یسوع کے نئے حکم پر عمل کریں، جو کہ یہ ہے: ایک دوسرے کو پیار کرو۔ یسوع ایسٹر کے اس موسم میں ہمیں نیا دل عطا کرتا ہے تاکہ اس کی بادشاہی کا پرچار کرے۔ وہ اپنی محبت کا نیا حکم ہمیں دیتا ہے۔ وہ نئے آسمان اور نئی زمین کے وعدے میں ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اس لیے آئیں دعا مانگیں۔ اے مہربان باپ، عطا کر کہ نجات کے بھید ہماری زندگی کو نئے مقاصد سے ہمکنار کریں تاکہ ہم تجھ میں نیا جیون پا سکیں۔ آمین۔